السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک ایسا ملک جہاں ہائی وے پر گاڑی چلانے کی کوئی سپیڈ لمٹ نہیں، ایک ایسا ملک جہاں سے دنیا کی سب سے مشہور کار ساز کمپنیاں نکلی ہیں، اور ایک ایسا ملک جہاں آج بھی 1500 سے زیادہ اقسام کی صرف روٹی اور ڈبل روٹی بنائی جاتی ہے۔ یہ ملک اپنی شاندار انجینئرنگ، صنعتی ترقی، گہری تاریخ، خوبصورت مناظر اور منفرد ثقافت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے دل جرمنی کی۔ جرمنی وسطی یورپ کا وہ ملک ہے جس کی سرحدیں 9 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ڈنمارک، پولینڈ، چیک ریپبلک، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈ شامل ہیں۔ یہ ملک اپنی انجینئرنگ، گاڑیوں اور مضبوط معیشت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اور دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ جرمنی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ کئی قدیم سلطنتوں کا مرکز رہا، لیکن جدید جرمنی کی تاریخ 2 عالمی جنگوں کے درمیان گھومتی ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے مرکزی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں اسے ناقابل یقین تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی، جن کے درمیان برلن شہر کی مشہور دیوار کھڑی کی گئی۔ 1990 میں اس دیوار کو گرا دیا گیا اور جرمنی ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ آج یہ ملک امن، جمہوریت اور معاشی استحکام کی ایک روشن مثال ہے۔ اس ملک میں 20,000 سے زیادہ قدیم قلعے موجود ہیں۔ جرمنی دنیا میں کتابیں شائع کرنے والے سر فہرست ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 94,000 نئی کتابیں چھپتی ہیں۔ مشہور زمانہ کار برانڈز جیسے مرسڈیز، BMW، آڈی اور ووکس ویگن سب کا تعلق جرمنی سے ہے۔ یہاں کی آٹوبان موٹر وے دنیا بھر میں اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس کے کئی حصوں پر رفتار کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن پیرس سے 9 گنا بڑا ہے اور یہاں وینس سے زیادہ پل موجود ہیں۔ جرمنی صرف اپنی صنعت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی ثقافت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ وقت کے بہت پابند اور اپنے کام سے مخلص ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا فوک فیسٹیول اکتوبر فیسٹ منایا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح میونخ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ فٹ بال یہاں کا سب سے مقبول کھیل ہے اور جرمن ٹیم دنیا کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی جرمنی کسی سے پیچھے نہیں۔ یہاں کی سرکاری یونیورسٹیوں میں مقامی اور بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم تقریباً مفت ہے، جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک پسندیدہ ملک ہے۔ آٹوبان اکتوبر فیسٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا بیئر فیسٹیول ہے جو ہر سال میونخ میں منعقد ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ کرسمس سے پہلے جرمنی کے ہر شہر میں خوبصورت کرسمس مارکیٹس لگتی ہیں۔ یہ ایک رنگا رنگ تہوار ہے جو فروری یا مارچ میں منایا جاتا ہے۔ جرمنی میں 1500 سے زیادہ قسم کے سوسیج بنائے جاتے ہیں۔ جرمن لوگ بریڈ کے بہت شوقین ہیں، 300 سے زیادہ اقسام کی بریڈ ملتی ہے۔ جرمنی بیئر کے لیے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ جرمنی کی مشہور آٹوبان دنیا کی واحد بڑی شاہراہ ہے جہاں کچھ حصوں پر رفتار کی کوئی حد نہیں۔ جرمنی میں 20,000 سے زیادہ قلعے موجود ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ماحول دوست ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی قابل تجدید توانائی پر زور دینے والی پالیسیاں اور اعلیٰ ری سائیکلنگ کی شرح اسے منفرد بناتی ہے۔ اس ملک نے دنیا کو پرنٹنگ پریس، ڈیزل انجن، آٹو موبائل اور ایکس رے جیسی کئی اہم ایجادات دی ہیں۔ جرمنی میں 5,000 سے زیادہ اقسام کی بیئر تیار کی جاتی ہے۔ اس ملک میں 400 سے زیادہ یونیورسٹیاں اور کالجز موجود ہیں۔ جرمنی جو اپنی آٹو موبائل انڈسٹری، بیئر فیسٹیولز اور تاریخی قلعوں کے لیے مشہور ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں سے بہت سے عظیم فلسفی، موسیقار اور سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی سوچ اور ترقی کو نئی سمت دی۔ باضابطہ طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی وسطی یورپ میں واقع ہے۔ اس کی ہمسایہ ممالک میں ڈنمارک، پولینڈ، جمہوریہ چیک، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈز اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ جرمنی کا کل رقبہ 3,57,580 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے یورپ کا 7واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ جرمنی کی آبادی تقریباً 8,40,00,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اسے یورپی یونین کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ یہاں پر 1 اسکوائر کلومیٹر میں تقریباً 232 افراد آباد ہیں۔ جرمنی کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے۔
برلن جرمنی کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ یہاں کا سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور تعلیمی مرکز ہے۔ برلن کی آبادی تقریباً 3.7 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ جرمنی کی سرکاری زبان جرمن ہے، جو ایک مغربی جرمینک زبان ہے۔ یہ جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، لگزمبرگ اور بیلجیم کے کچھ حصوں میں بولی جاتی ہے۔ جرمنی میں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، خاص طور پر تارکین وطن کی وجہ سے، جن میں ترکی، پولش، روسی اور عربی شامل ہیں۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے، جو یورپی یونین کے بیشتر رکن ممالک کی مشترکہ کرنسی ہے۔ یورو 1999 میں متعارف کروائی گئی۔ جرمنی کا شمالی حصہ عام طور پر میدانی ہے اور بیرے شمالی اور بیرے بالٹک کے ساحلوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی جرمنی میں پہاڑی سلسلے اور جنگلات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہرز پہاڑ اور بلیک فارسٹ۔ ملک کے جنوبی حصے میں ایلپس کا پہاڑی سلسلہ ہے، جہاں خوبصورت پہاڑی مناظر اور سرمائی کھیلوں کے مواقع موجود ہیں۔ جرمنی میں کئی بڑی ندیاں بھی بہتی ہیں، جن میں رائن، ایلپ اور ڈینیوب شامل ہیں، جو تجارت اور نقل و حمل کے لیے اہم ہیں۔ جرمنی کی تاریخ بہت گہری اور پیچیدہ ہے، جس میں کئی واقعات نے اس کی موجودہ شکل کو ڈھالا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جرمنی نے 2 عالمی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 کے بعد جرمنی کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1930 کی دہائی میں نازی پارٹی کا عروج ہوا، جس کی قیادت ایڈولف ہٹلر نے کی، اور اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 شروع ہوئی۔ یہ جنگ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہ کن جنگ تھی، جس میں کروڑوں افراد ہلاک ہوئے اور جرمنی کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے اختتام پر جرمنی کو اتحادی افواج نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جن پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا 2 بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی، مغربی بلاک امریکہ کی قیادت میں اور مشرقی بلاک سوویت یونین کی قیادت میں۔ جرمنی سرد جنگ کا مرکزی میدان بن گیا۔ 1949 میں مغربی اتحادیوں کے زیر کنٹرول علاقے وفاقی جمہوریہ جرمنی مغربی جرمنی بن گیا، جبکہ سوویت یونین کے زیر کنٹرول علاقہ جرمن جمہوری جمہوریہ مشرقی جرمنی بن گیا۔ برلن، جو جرمنی کا دارالحکومت تھا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 1961 میں مشہور برلن دیوار تعمیر کی گئی، جس نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دیوار سرد جنگ کی ایک اہم علامت بن گئی۔ سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ مشرقی یورپ میں کمیونسٹ حکومتوں کا زوال شروع ہوا۔ 1989 میں برلن دیوار گر گئی، جو جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی راہ ہموار کرنے والا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ 3 اکتوبر 1990 کو مشرقی اور مغربی جرمنی باضابطہ طور پر دوبارہ متحد ہو گئے، اور وفاقی جمہوریہ جرمنی ایک بار پھر ایک مکمل خود مختار اور متحد ملک بن گیا۔ یہ اتحاد نہ صرف جرمنی کے لیے بلکہ پوری یورپ اور دنیا کے لیے ایک اہم واقعہ تھا۔ دوبارہ اتحاد کے بعد جرمنی نے اپنی معیشت اور معاشرت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کیں۔ آج جرمنی ایک مضبوط اور متحد ملک ہے، جو یورپی یونین میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جرمنی دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط معیشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ یورپی یونین کی سب سے بڑی اور دنیا کی 4تھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ جرمنی کی معیشت کا انحصار بنیادی طور پر برآمدات پر ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ اس کی مصنوعات کی اعلیٰ معیار اور انجینئرنگ کی مہارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ یہ ملک اپنی آٹو موبائل صنعت کے لیے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ مرسڈیز بینز، BMW، آڈی، واکس ویگن اور پورشے جیسی کمپنیاں دنیا بھر میں اپنی لگژری اور اعلیٰ کارکردگی والی گاڑیوں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ جرمنی مشینری اور انجینئرنگ کے شعبے میں بھی عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہ صنعتیں صنعتی آلات، روبوٹکس اور جدید ٹیکنالوجی کی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ جرمنی کی کیمیکل اور فارماسیوٹیکل صنعت بھی بہت مضبوط ہے۔ BASF اور بائر جیسی کمپنیاں عالمی سطح پر کیمیکلز، پلاسٹک اور ادویات کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ملک قابل تجدید توانائی کے شعبے میں بھی ایک اہم کھلاڑی ہے۔ یہ ملک شمسی اور ہوا کی توانائی کے استعمال میں پیش ہے۔ جرمنی کی GDP 2024 میں تقریباً 4.5 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ رہی۔ سروسز سیکٹر اس ملک کی GDP کا سب سے بڑا حصہ ہے، جو تقریباً 70% پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد صنعت کا حصہ تقریباً 29% ہے، جبکہ زراعت کا حصہ بہت کم تقریباً
1% ہے۔ جرمنی کی برآمدات اس کی قومی پیداوار کا تقریباً 50% بنتی ہیں، جو اس کی عالمی تجارت میں اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس ملک کی ثقافت صدیوں پرانی ہے، جس میں فنون لطیفہ، فلسفہ، موسیقی اور سائنس کا گہرا اثر ہے۔ جرمن لوگ اپنی نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور محنت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی ثقافت میں روایات اور جدیدیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تاریخ، ثقافت اور اقتصادی طاقت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے جدت، فن اور فلسفے نے جنم لیا۔ 2 عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں کے بعد جرمنی نے نہ صرف خود کو سنبھالا اور دوبارہ تعمیر کیا، بلکہ ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرا۔ اس کی آٹو موبائل صنعت سے لے کر قابل تجدید توانائی کے شعبے تک، جرمنی نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جرمن ثقافت، اس کے تہوار، کھانے اور روایات اس کی گہری جڑوں اور تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ماضی سے سیکھتا ہے، حال میں محنت کرتا ہے اور مستقبل کے لیے جدت طرازی کرتا ہے۔ امید ہے کہ جرمنی کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو یورپ میں واقع ملک جرمنی کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ایکس اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔